امام علی رضا علیہ السلام کے مشہور القاب۔ سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی امام علی رضا علیہ السلام، جن کے مختلف القاب روایتوں میں نقل ہوئے ہیں، اور ان میں چند مشہور القاب یہ ہیں۔ رضا، اس لقب کے بارے میں امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام سب آپ سے راضی تھے۔ پھر راوی نے پوچھا، مولا کیا دوسرے معصومین علیہ السلام ایسے نہیں تھے؟ فرمایا، بے شک ایسے تھے، لیکن میرے بابا سے ان کے دوست ہی نہیں بلکہ دشمن بھی راضی تھے۔ ذکی، ذکی اس پاک و پاکیزہ انسان کو کہا جاتا ہے جو تمام برائیوں اور فتنوں و فساد سے دور۔ امام علی رضا علیہ السلام کو ذکی کے لقب سے اس لیے یاد کیا گیا کہ آپ تمام گناہوں، یہاں تک کہ تمام اخلاقی پستیوں سے بھی دور تھے اور کبھی بھی کسی فتنہ و فساد میں ملوث نہیں ہوئے۔ عالم آل محمد، آپ کو عالم آل محمد کے لقب سے اس لیے پکارا جاتا ہے کیونکہ مامون عباسی کے دور حکومت میں آپ نے مختلف افکار و مذاہب کے علمبرداروں سے مناظرے کیے، اور مامون کے ساتھ ساتھ تمام مفکروں اور دانشمندوں کو اپنے علم و دانش اور عقل و خرد سے مات دے کر اپنے علم کا لوہا منوایا، اور آخر میں آپ کے علم سے متاثر ہو کر مامون جیسے متعصب شخص نے آپ کے علم کا اعتراف کیا اور آپ کو عالم آل محمد کا واقعی مصداق اور وارث جانا۔ رؤوف یعنی مہربان۔ مہربان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے رنج و الم کو اپنا رنج و الم سمجھتا ہے اور اسی لیے ایثار کرتا ہے تاکہ دوسروں کو اس کی مشکل سے نجات دے سکے۔ امام علی رضا علیہ السلام کل بھی لوگوں پر مہربان، اور آج بھی جب لوگ آپ کے حرم مطہر میں داخل ہوتے ہیں تو دلوں کو راحت و سکون ملتا ہے۔ غریب الغرباء، آپ کو اس لیے غریب کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اپنے آبائی شہر مدینے سے دور خراسان میں اپنے اہل و عیال سے جدا زہر دغا سے شہید کیے گئے۔ آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کے سرہانے نہ بیٹا تھا، نہ بھائی، نہ بہن، نہ کوئی رشتہ دار۔ آپ عالم غربت میں اپنے لال امام محمد تقی علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صابر یعنی صبر کرنے والا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں یہ صفت پوری طرح جلوہ گر نظر آتی ہے۔ آپ سے آپ کا وطن چھڑا دیا گیا، آپ نے صبر کیا۔ آپ کو آپ کے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام سے جدا کیا گیا، آپ نے صبر کیا۔ آپ کو اپنی بہن جناب معصومہ قم سے دور کیا گیا، آپ نے صبر کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں پیش آنے والی ہر مصیبت و پریشانی پر صبر کیا۔ لاکھوں پروانے تیری قبر کا کرتے ہیں طواف، کعبہ اہل مودت ہے تمہاری جانی۔ سراج اللہ، چراغ کو عربی زبان میں سراج کہا جاتا ہے، جو لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لاتا ہے، جو لوگوں کے لیے راستہ روشن کرتا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کو سراج اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیرے سے نکال کر وحدانیت کے اجالے میں لاتے تھے، کیونکہ نبی صرف اور صرف راستہ دکھاتا ہے اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلوں سے باخبر کرتا ہے، لیکن امام لوگوں کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو سراج اللہ یعنی ہدایت کا چراغ یا اللہ کا چراغ کہا جاتا ہے۔ صدیق، صدیق اسے کہا جاتا ہے جو ہمیشہ سچ بولے، جس کے قول و فعل میں یکسانیت ہو، جس کے قول و عمل میں تضاد نہ پایا جائے۔ امام علی رضا علیہ السلام کو صدیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے۔ جس طرح یوسف نے لوگوں کو قحط سے نجات دی تو قرآن نے انہیں صدیق کہا، اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام نے مصیبت و آلام میں مبتلا امت کو اپنی تدبیر سے نجات دی۔